شان ٹی وی کے خصوصی پروگرام خصوصی بات سروش کے ساتھ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے مغربی بنگال کی جغرافیائی سیاست، اقتدار حاصل کرنے کی جدوجہد، برسوں تک قائم رہی کمیونسٹ پارٹی کے بعد ترنمول کانگریس کا اقتدار حاصل کرنا، اور سال 2014 کے بعد سے بی جے پی کی بنگال میں بھگوا پرچم لہرانے کی کوششیں۔ جی ہاں ناظرین، مغربی بنگال ہمیشہ سے ہی ایک حساس ریاست رہی ہے۔ آزادی کے بعد سے ہی مغربی بنگال ہندوستان کے لیے ایک اہم علاقہ رہا ہے۔ شمال مشرقی ہندوستان کے لیے ایک گیٹ وے کے طور پر قائم مغربی بنگال اپنے پڑوسی ممالک جیسے بنگلہ دیش، بھوٹان اور نیپال کے لیے اور خلیجی بنگال کے لیے اسٹریٹجک اہمیت کا حامل علاقہ مانا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش، بھوٹان اور نیپال کی طویل سرحدوں سے جڑنے والی سرزمین ہند کا نہایت تنگ راستہ سلیگوری ہے، جہاں پر سخت چوکسی اختیار کی جاتی ہے تاکہ غیر قانونی مہاجرین کو روکا جا سکے، اور جبکہ سرحد پار سے ہونے والی تجارت کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے۔ چین اور امریکہ جیسی بڑی طاقتوں کے لیے تیزی کے ساتھ ایک اہمیت کا حامل مقام بھی یہ بن گیا ہے، کیونکہ خلیج بنگال کے علاقے میں ایک حصے کے طور پر مغربی بنگال نے عالمی سطح پر اپنی شناخت بنائی ہے۔ دنیا کی دونوں بڑی طاقتیں اس کو سمندری تجارت اور اقتصادی ترقی کا محور تصور کرتی ہیں۔ مغربی بنگال کے جغرافیائی حالات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے شمال میں ہمالیہ پہاڑ کی اونچی اونچی چوٹیاں ہمیں ملتی ہیں، اور جنوب میں خلیج بنگال۔ مغربی بنگال کے 23 اضلاع اور 5 ڈویژن ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے بردوان ڈویژن، جس میں پشچم بردوان، پوربا بردوان، بیربھم اور ہاولی۔ مدنی پور ڈویژن جو پوربا مدنی پور، بیربھم، مدنی پور، جھارگرام، بنکورا اور پرولیا پر مشتمل ہے۔ جل پیگوری ڈویژن، جس میں علی پور دوار، کوچ بہار، دارجلنگ، جل پیگوری اور کلمپونگ شامل ہیں۔ اب باری آتی ہے مالدہ ڈویژن کی، جو اتر دنجا پور، دکشن دنجا پور، مرشد آباد اور مالدہ پر مشتمل ہے۔ ساؤتھ 24 پرگنہ اور ہاوڑہ۔ مغربی بنگال میں حال ہی میں مزید 7 نئے ضلع جو شامل کیے گئے ہیں، وہ رانا گھاٹ، جانگی پور، بیرم پور، بشنو پور، سندربن، اچمتی اور بشیرت قابل ذکر ہے۔ ریاست کی دارالحکومت کلکتہ کا شمار تیسری بڑی شہری آبادی اور ہندوستان کے 7ویں بڑے شہر میں ہوتا ہے۔ سیاسی حالات کی اگر ہم بات کریں تو مغربی بنگال میں انڈین نیشنل کانگریس، کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ، ترنمول کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی اجارہ داری رہی ہے۔ مگر مغربی بنگال کے سیاسی حالات میں اس وقت ایک بڑی تبدیلی آئی جب 3 دہوں سے زائد عرصے تک مغربی بنگال پر حکومت کرنے والی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کو شکست دے کر 2011 میں ممتا بنرجی کی زیر قیادت ترنمول کانگریس نے مغربی بنگال پر اپنا قبضہ جما لیا۔ تب سے لے کر اب تک ترنمول کانگریس سے مغربی بنگال کوئی چھین نہیں سکا۔ انڈین نیشنل کانگریس نے بھی 1947 سے 1962 تک مغربی بنگال پر حکومت کی، اور بدھان چندر رائے کے زیر قیادت مغربی بنگال حکومت نے ریاست میں بڑی پیمانے پر سرمایہ کاری کو راغب کیا اور بڑی بڑی صنعتیں بھی قائم کی تاکہ عوام کو روزگار فراہم کیا جا سکے۔ سال 1969 کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے لیے بڑا اچھا رہا۔ یونائٹڈ فرنٹ کے مغربی بنگال میں بکھر جانے کے بعد تازہ الیکشن ہوئے اور انتخابات میں سی پی آئی ایم سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری، مگر بڑی حمایت کے چلتے دوبارہ کانگریس کا چیف منسٹر مقرر ہوا اور راجا رائے کو دوبارہ مغربی بنگال کا چیف منسٹر بنایا گیا۔ اس کے بعد 1972 کے انتخابات میں دائیں بازو اتحاد نے تاریخ رقم کر دی، جبکہ 231 سیٹوں پر دائیں بازو کو کامیابی ملی اور کانگریس پارٹی 20 سیٹوں تک محدود رہی۔ 1972 سے 2011 تک کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ نے مغربی بنگال کی سیاست پر اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ 5 میعادوں تک چیف منسٹر بنے رہنے کے بعد جیوتی باسو نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا اور بدھدیپ بھٹاچاریہ کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، مگر مغربی بنگال میں خاموشی کے ساتھ ایک انقلاب اپنی راہیں تلاش کر رہا تھا۔ سال 2001 میں سی پی آئی ایم کی کامیابی کے بعد بدھدیپ بھٹاچاریہ نے دوبارہ اقتدار سنبھالا، مگر اس مرتبہ حالات کچھ بہتر نہیں تھے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے معاشی اصلاحات لائے جانے کے بعد
مغربی بنگال کی معیشت کو تیزی ملی، تاہم 2007 کے دوران ریاست میں مسلح جدوجہد، مسلح سرگرمیاں اور ماؤسٹ سرگرمیوں میں اضافہ ہو گیا۔ ریاست کے کچھ حصے میں باضابطہ یہ سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ صنعت کے لیے حصول اراضی کے مسئلے پر ریاست کی کئی ایک حساس مقامات پر راست انتظامیہ کے ساتھ مدبھیڑ نے بنگال کے سیاسی حالات کو بدل کر رکھ دیا۔ بدھدی بھٹاچارجی حکومت سنگور اور ہوگلی میں ٹاٹا نینو فیکٹری قائم کرنا چاہتے تھے۔ ٹاٹا موٹرز نے اپنی کار نینو بنانے کے لیے فیکٹری قائم کرنے کے مقصد سے جگہ کی تلاش کرنی شروع کر دی۔ تقریباً 2500 امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے ذریعے یہ فیکٹری لگائی جا رہی تھی۔ ٹاٹا موٹرز نے سنگور میں فیکٹری قائم کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس فیصلے کو بے گھر کسانوں کی زبردست مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ناراض کسانوں کو اس وقت کی اپوزیشن لیڈر ممتا بنرجی کی حمایت حاصل تھی۔ کھیتوں کو بچائیں عنوان پر ممتا کی تحریک کو شہری علاقوں میں انسانی حقوق کی جدوجہد کرنے والے اداروں، انسانی حقوق کے گروپ اور سماجی کارکنان میدھا پاٹیکر، انورادھا تلوار، اروندھتی رائے کے علاوہ میگا سیسے اور جن پیٹ ایوارڈ یافتہ مصنفہ مہاسویتا دیوی کی بڑی پیمانے پر تائید حاصل ہوئی۔ زبردست احتجاج کے چلتے ٹاٹا نینو نے سنگور سے دستبرداری اختیار کر لی اور گجرات کے سانند میں فیکٹری قائم کرنے کا 7 اکتوبر کو اعلان کیا گیا، جب اس وقت کے گجرات چیف منسٹر نریندر مودی نے انہیں فون کر کے گجرات میں فیکٹری قائم کرنے کی دعوت دی۔ مغربی بنگال کے علاقائی سیاست اور ممتا بنرجی کی سیاست میں اہم بدلاؤ لانے والا وہ واقعہ پیش آیا جس کو نندی گرام تشدد سے یاد کیا جاتا ہے۔ سال 2007 میں اسپیشل اکنامک زون کے تحت نندی گرام ایسٹ میدنی پور میں انڈونیشیا کے سلیم گروپ کی کیمیکل فیکٹری مغربی بنگال حکومت قائم کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کے لیے مقامی کسانوں کی اراضی حکومت کو چاہیے تھی، مگر مقامی لوگوں کو اور کسانوں کی زبردست مخالفت اور کسانوں کی بھومی رکشا کمیٹی کے زیر سایہ آنا نندی گرام حالات کی تبدیلی کا سبب بنا۔ چونکہ اس احتجاج میں ماؤسٹ کی شمولیت کا دعویٰ پیش کیا گیا تھا اور ریاست میں برسر اقتدار بدھدی بھٹاچارجی کی حکومت میں CID کی جانچ رپورٹ میں بھی یہ بات درج تھی کہ نندی گرام احتجاج میں ماؤسٹ شامل ہیں۔ تاہم ریاست میں اس وقت مغربی بنگال کے خارجی سیکریٹری نے نندی گرام احتجاج میں ماؤسٹوں کی عدم موجودگی کا ذکر کیا۔ احتجاج اس قدر شدت اختیار کر چکا تھا کہ ریاستی پولیس کو مظاہرین پر گولیاں چلانی پڑی۔ پولیس کی فائرنگ میں 14 مظاہرین ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے۔ بعد ازاں مرکزی حکومت کی جانب سے کی گئی CBI تحقیقات کی ایک رپورٹ جو نندی گرام احتجاج اور تشدد پر تیار کی گئی تھی، اس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ مغربی بنگال میں اس وقت کے چیف منسٹر بدھدی بھٹاچارجی اس فائرنگ کے ذمہ دار ہیں۔ اسی طرح پورے سال 2007 میں تشدد کے واقعات پیش آئے اور آپس میں ایک دوسرے پر گولیاں برسانے اور بم پھینکنے کے واقعات بھی پیش آئے۔ یہ لڑائی BUPC اور CPIM کے درمیان چل رہی تھی۔ CPIM کارکنوں پر اس بات کا بھی الزام لگایا گیا کہ انہوں نے CPIM میں شامل ہونے سے انکار کرنے والی 3 خواتین کو برہنہ کر دیا تھا۔ تاہم CPIM قائدین نے ان الزامات کی تردید کی اور کہا کہ پارٹی کو بدنام کرنے کی یہ ایک مذموم کوشش ہے۔ علاقے میں بدامنی کی وجہ سے ریاست میں ہونے والے پنچایتی انتخابات کو ملتوی کرنے کی درخواست اس وقت کے مرکزی وزیر پریا رنجن داس منشی نے کی، تو دوسری جانب اپرنا سین نے متعصبانہ رویہ اختیار کرنے کے حوالے سے نندی گرام انچارج افسر کے تبادلے کی مانگ کی اور اپنے ساتھ کلکتہ کے متعدد دانشوروں کو بھی شامل کر لیا۔ مغربی بنگال میں سیاسی موسم کے حالات اس وقت تبدیل ہوتے دکھائی دیے جب 11 مئی 2008 ایسٹ میدنا پور ضلع پریشد انتخابات کے نتائج برآمد ہوئے۔ ریاست کی عوام نے کسانوں کی اراضی چھین کر صنعتیں قائم کرنے کی CPIM حکومت کی پالیسی کے خلاف اپنا رد عمل کا اظہار حق رائے دہی سے کیا۔ بدنا پور ضلع پریشد کی 53 سیٹوں میں سے 35 پر اپوزیشن نے قبضہ کر لیا۔ TMC نے 35 جبکہ سوشلسٹ یونٹی سینٹر آف انڈیا کمیونسٹ یعنی EUCI نے 1، CPIM نے 14، CPI نے 2 اور DSP نے 1 سیٹ
پر جیت حاصل کی۔ وہیں نندی گرام کے بلاک 1 اور بلاک 2 پر ممتا بنرجی کا قبضہ ہو گیا۔ یہیں سے ممتا بنرجی کے لیے چیف منسٹر دفتر کا دروازہ کھل گیا اور سال 2011 کے اسمبلی انتخابات میں ممتا بنرجی نے ترنمول کانگریس نے 34 سالہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے اقتدار کو بدل کر رکھ دیا۔ ممتا بنرجی اور کل ہند ترنمول کانگریس نے اسمبلی انتخابات میں ماں، ماٹی اور منشیہ کا نعرہ لگایا اور اس نعرے کی گونج سارے مغربی بنگال میں سنائی دینے لگی۔ کل ہند ترنمول کانگریس کی فیروزہ بی بی نے دائیں بازو کے امیدوار پرمانند بھارتی کو 39,551 ووٹوں سے شکست دے کر نندی گرام اسمبلی حلقے کو ٹی ایم سی کے حوالے کر دیا۔ یہ وہی فیروزہ بی بی تھی جس کا بیٹا نندی گرام میں ہلاک ہو گیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک ممتا بنرجی اور ترنمول کانگریس مغربی بنگال میں لازوال ہے۔ حالانکہ سال 2014 کے بعد بی جے پی نے ممتا کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے تمام حربوں کا استعمال کیا، اس کے باوجود ممتا بنرجی کو مغربی بنگال کی کرسی سے اتار نہیں سکے۔ فی الحال مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات کا زور ہے۔ انتخابات کے اعلان سے قبل مغربی بنگال میں بھی SIR یعنی اسپیشل انٹینسو سروے کیا گیا اور لاکھوں افراد کے نام حذف کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا پر SIR کو لے کر بہت سارے الزامات بھی لگے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا کو بی جے پی بالخصوص وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کے اشاروں پر کام کرنے کا بھی مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ مغربی بنگال میں مسلم رائے دہندوں نے ہمیشہ سے ہی ممتا بنرجی کا ساتھ دیا ہے، مگر 2026 کے اسمبلی انتخابات میں مسلمانوں کے ووٹ تقسیم کرنے کی سازشیں بھی تیزی کے ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک طرف ٹی ایم سی سے نکالے گئے ہمایوں کبیر نے مغربی بنگال میں بابری مسجد کی تعمیر کا اعلان کرتے ہوئے ریاست کی سیاست کو گرما دیا ہے، تو دوسری طرف ہمایوں کبیر پر بھی بی جے پی کے لیے کام کرنے کے الزامات لگ رہے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ مغربی بنگال میں آج بھی ممتا بنرجی کا جادو برقرار ہے یا پھر جس طرح دام دنڈ بھید کے ذریعے مغربی بنگال کو ممتا کے ہاتھوں سے چھیننے میں بی جے پی کو اس مرتبہ کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ مغربی بنگال کے نتائج برآمد ہونے کے بعد ممتا بنرجی اور ترنمول کانگریس کے حوالے سے ایک اور پروگرام ہم ضرور پیش کریں گے۔ اب سید یعقوب سروش اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو دے اجازت۔ خدا حافظ۔